میں ہوں خالد فاروقی، اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ عام طور پہ ٹی وی چینلز پر گفتگو کا موقع ملتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں اس وقت جو اہم ترین کیس گزشتہ ہم نے کئی سماعتیں اس کی دیکھیں، کئی ہفتے تک وہ کیس چلا، یعنی مخصوص نشستوں کا، اس کے بارے میں بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں ایک انڈیپینڈنٹ رائے کا اظہار کیا جائے، کیونکہ جب چینلز پہ کوئی بندہ بات کرتا ہے تو بعض چینلز کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، کسی کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر سرکاری ٹی وی چینل کو دیکھا جائے تو اس کی پالیسی اکثر بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ یہ بحران ہم نے خود ہی پیدا کیا اور ہم خود ہی اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ یقینی طور پر یہ ہمیں اس وقت سپریم کورٹ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ میں جتنی سماعتیں ہوئیں اس کے بارے میں جب ہم مختلف ویلاگز دیکھتے ہیں، جب مختلف دوستوں کی رائے دیکھتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ججز ایک دوسرے کے خلاف کہیں گفتگو کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے کوئی ایسا تاثر نہیں ملتا جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کہیں ایک دوسرے کے بارے میں متضاد رائے تو رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بہت ہی اچھے کنڈکٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے اپنے ریمارکس کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنے کنڈکٹ کے ذریعے جو کچھ جس چیز کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، میرے خیال کے مطابق یہ کسی بہت ہی ترقی یافتہ اور مہذب ملک ہونے کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ مثال کے طور پہ ججز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، جس کے تحت الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان ایک طرح سے چھین لیا، وہ نشان اس کو واپس ملنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نشان پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ یہ نشان عوام کی سہولت کے لیے تھا۔ اسی طرح جو مخصوص سیٹیں حکمران اتحاد میں تقسیم کی گئیں، اس کے بارے میں تمام جج صاحبان کی عمومی رائے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم یہ سیٹیں حکمران اتحاد کی نہیں، اگر سنی اتحاد کونسل کی یہ سیٹیں نہیں ہیں، اگر پی ٹی آئی کی یہ سیٹیں نہیں ہیں، یا ان سے کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی ہے، تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ ساری سیٹیں جو ہیں یہ حکمران اتحاد کو دے دی جائے۔ اب یہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ 13 رکنی جو فل کورٹ ہے، اس میں کبھی کہا جاتا ہے 8 ججز ایک طرف ہیں، 6 ایک طرف ہیں، کبھی کہا جاتا ہے 4 ججز ایک طرف ہیں اور باقی ججز جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ یعنی یہ عام طور پہ یہ رائے یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید یہ سیٹیں جو ہے سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو دے دی جائے۔ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، میری اپنی رائے یہ ہے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ جو ایک پاپولر جسٹس ہے اس کے مطابق یہ بات حقیقت ہے کہ یہ سیٹیں بہرحال ہیں پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کو کس طرح سے مل سکتی ہیں، اس کا راستہ تلاش کرنا اس وقت جج صاحبان کے لیے بہت ہی مشکل ایک مرحلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن میرا اپنا پھر یہ خیال ہے کہ جج صاحبان اس کا راستہ تلاش کر لیں گے، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مخصوص سیٹوں کا انتخاب ہوا تھا وہ سارا پروسیس جس طرح سے ہوا تھا وہ سارے کا سارا پروسیس واپس ہو جائے، اس کو کالعدم کر دیا جائے، اس کارروائی کو کالعدم کر دیا جائے۔ یعنی الیکشن کمیشن کے جس فیصلے کی روشنی میں پارلیمنٹ نے مخصوص سیٹیں پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، جمعیت علماء اسلام کو یا دوسری جماعتوں کو تقسیم کی، وہ شاید پروسیس جو ہے وہ واپس ہو جائے۔ یعنی یہ کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس گیئر نہیں لگ رہا، بلکہ الیکشن کمیشن نے جو تشریح کی آئینی کورٹ کی، اس فیصلے کو شاید واپس کر لیا جائے۔ اس کے بعد یہ موقع مل جائے گا پھر ایک بار کہ کیا یہ انتخاب دوبارہ ہوگا۔ جی ہاں، بالکل میرے خیال کے مطابق ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا، سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کریں گی، جب وہ فیصلہ کالعدم ہو جائے گا، وہ الیکشن کالعدم ہو جائے گا، پارلیمنٹ میں وہ سیٹیں خالی ہوں گی، پارلیمنٹ نامکمل ایک محدود عرصے کے لیے تو ضرور ہوگی، لیکن غیر معینہ مدت کے لیے پارلیمنٹ جو ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نامکمل ہے، اس پارلیمنٹ کو مکمل ضرور ہونا ہے۔ اور یہی میرے اپنے خیال کے مطابق پارلیمنٹ، یہ جو اس وقت کی موجودہ پارلیمنٹ ہے، یہی چلے گی۔ ہاں، جب یہ دوبارہ موقع ملے گا تو اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آزاد ارکان جو ہے انہیں دوبارہ
اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملے، اور یہ سنی تحریک میں جانے کی بجائے یا کسی اور جماعت پہ جانے کی بجائے یہ ارکان ڈائریکٹ پی ٹی آئی میں چلے جائیں۔ اس سے ایوان کے اندر جو تناسب ہے سیٹوں کا یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی خیال ایک آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ایوان کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے۔ اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان ڈائریکٹ پرائم منسٹر بن کے تو باہر آ کے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے خلاف مقدمات بھی چلتے رہیں گے، قانون اپنے راستہ بھی لیتا رہے گا، البتہ پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی، ایسے ہی مائنس عمران خان، جیسے مائنس نواز شریف، جیسے مائنس آصف زرداری، مائنس بلاول بھٹو۔ آصف زرداری پریزیڈنٹ بن گئے، آصف زرداری پرائم منسٹر نہیں بن سکے، اسی طرح بلاول بھٹو کو وہ سپیس نہیں مل سکی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپیس عمران خان کو بھی نہ ملے۔ ایک محدود عرصے کے لیے یہ سارا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا، پھر اس کے بعد قوم جانے، پارلیمنٹ جانے، منتخب نمائندے جانے، ایک نیا الیکشن ہو، خواہ اس کو مڈ ٹرم الیکشن کہیں، بس مدتی انتخاب کہیں، لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق یہ ججز جو اس وقت سپریم کورٹ پہ موجود ہیں یہ کسی بھی پارٹی کو یہ مخصوص سیٹیں دینے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مخصوص سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں گی، یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی، یا پھر یہ سیٹیں حکمران اتحاد کو مل جائیں گی۔ کوئی جماعت ان سیٹوں کو حاصل نہیں کر سکتی موجودہ پروسیس کے تحت۔ دوبارہ انتخاب ہو، اگر موجودہ انتخاب کے عمل کو، یعنی جو مخصوص سیٹوں کا انتخاب ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ انتخاب ہو، تو ہو سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ لوگ جو اگر جانا چاہیں تو وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے اس بحران کو ختم کرنے کا، اور میرے خیال کے مطابق یہی ایک وائز ڈیسیژن ہوگا، اور جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس کے ججز جو ہیں شاید یہی راستہ اختیار کرے، نہ وہ پاپولر جسٹس کی طرف جائے، نہ وہ آئین کے کسی دائرے کو کراس کرے۔ اگر یہ سارا کچھ اسی معمول کے مطابق ہو جاتا ہے تو پاکستان اندرونی اور بیرونی پریشر سے نجات پا لے گا، بحران سے ہٹ جائے گا، دور ہو جائے گا، اور عوام ایک بار پھر ایک کریڈیبل سسٹم کی طرف اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ شکریہ۔